اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بزرگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کریم کے حفظ و امان میں اور اللہ کریم کے کرم نوازی میں شامل ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ایسا باکمال عمل ہے کہ جو شخص روزانہ اگر معمول کے ساتھ یہ آسان سی تسبیح 3 بار پڑھ لیتا ہے تو پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے ملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ بے کس و پناہ کے اندر اس تسبیح پڑھنے والے انسان، مرد و عورت، بچوں بچیوں کے لیے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم اس بندے کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، جنات ہوں، چاہے وہ نوری مخلوق ہو، ملائکہ ہو، چاہے چرند پرند ہو یا دریاؤں میں رہنے والی بسنے والی مخلوقات ہوں، تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے میں نے دیکھے، اور ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ایک اور بڑی پیاری بات یہاں کہ لکڑی بھی تسبیح پڑھتی ہے اور نبی کریم پر درود پڑھتی تھی۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے، اور جب ممبر بنایا گیا تو ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو وہ لکڑی کا ستون رونے لگا، اور ایسے رونے لگا کہ جیسے معصوم جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بلبلاتے ہیں، روتے ہیں، ایسے ہی وہ رو رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس پر دست کرم پھیرا، شفقت فرمائی اور تسکین دی تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو ان تمام احادیث سے جمادات کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ایک آیت ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اللہ عز و جل کی تسبیح ہر چیز بیان کرتی ہے، کیونکہ یہ بات خود اللہ عز و جل بتا رہے ہیں، تو اس وجہ سے بات بہت ہی دور چلی گئی۔ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر میں نے 3-4 حدیثوں کا سہارا لیا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی شان، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ تو اے انسانو، تم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو اور اس سے مانگا کرو، وہ اللہ کریم تمہیں ہر وقت غیب کے خزانوں سے عطا فرماتے رہیں گے۔ اب وہ تسبیح کیا ہے جو آپ نے روزانہ
جو ہے اسے صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، دو نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد اس تسبیح کو کھڑے ہو کر قبلہ رخ صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور یہی وہ تسبیح ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یاد رکھیں یہ 3 دفعہ پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن پڑھنے میں فرق ہو، ایسا نہ ہو کہ انسان کا ذہن اور کہیں ہو، دماغ کہیں اور ہو، دل کہیں اور ہو، تو آدمی ان تسبیح کے کلمات کو پڑھ لے، بس توجہ دلجوئی کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ، رب ذوالجلال کی ذات پہ مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر فجر یا عصر کی 2 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر 3 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تسبیح چند روز تک آپ لگاتار پڑھیں۔ یقین جانیے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تسبیح پڑھتے جائیں، بڑے سے بڑا مسئلہ آپ کا اللہ کے فضل و کرم سے منٹوں میں حل ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور مالک کریم کے کرم سے اس تسبیح کے کمالات اور معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیں گے کہ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ہم پر کیسے کرم نوازی فرماتے ہیں، کیسے مہربان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ہی زبردست اور آسان سے الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس تسبیح جب ایک انسان پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے، اور جب اللہ کی ذات خوش ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ پھر اس انسان پر اللہ کا کرم ہو گیا، اور یہ تسبیح قسمت کے تالے کھول دیتی ہے، گھر میں رزق دولت نازل ہوتا ہے، نصیب بدل جاتا ہے، اور رب کریم اسی تسبیح کی بدولت ہی لوگوں کو دولت اور رزق عطا فرما رہے ہیں۔ تو آئیں اس کلمے کو پہچانیں، اس کلمے کی تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ہماری قسمت بدل جائے گی، بارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔